جب اس سیکرٹ آئین کو فالو کر رہی تھی تو جن لوگوں نے جو دینے والے تھے اس پارٹی نے اپنا ایمان بدل ڈالا اور آج ایسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. پورا کا پورا آئین لپیٹ کے اور دفن کر دیا گیا ہے. میں اپنے حقوق یا راہ چلتے ہمارے ہر سیکشن آف دا سوسائٹی کے اگر اس کے حقوق ہیں تو وہ یہاں سے ملتے ہیں. تو یہ ٹاپک ایسا تھا کہ میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گی. میں نے صحافت کی دنیا میں آنکھ کھولی. پہلا ریجنل نیوز پیپر میرے والد نکالتے تھے اور میرے فیملی کے بہت سے میڈیا ہاؤسز گروپس ہیں. میری شادی ہوئی ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس ظفر حسین مرزا، کیونکہ یہاں وکلا برادری بیٹھی ہے تو وہ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ بہت قریب سے اس انصاف کو اور کورٹوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. اور سیاسی مرشد کہوں یا یہ کہوں کہ سیاست میں پہلا قدم مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ، جس پارٹی نے آئین دیا تھا اس ملک کو اور جس کو اٹھا اٹھا کے بار بار اس پارٹی کا یہ کہتی تھی کہ ہم آئین دینے والے ہیں، اس میں نے سیاست میں پہلا قدم رکھا. اور 5 دفعہ مشکل ترین حالات میں جنرل الیکشن کر کے 1997 میں اسی طرح ایک پارٹی کو 2/3 میجورٹی دے دی گئی اور ہم شرنک ہو کے 17 ممبر اس پال ایوان میں بیٹھے تھے جہاں صرف 3 خواتین تھیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور میں. اور کیونکہ پھر ایگزائل میں چلی گئی بیوی اور ان کے ساتھ محترمہ وہ آنٹی نصرت بھٹو بھی چلی گئی، تو بہرحال میں ایک اکیلی، اور میں جو کچھ وہاں پہ میرا کردار ہے یا ایوان میں میرا جو کردار رہا وہ آپ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے، مجھے کچھ اس کے حوالے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایز اے اسپیکر جو میرا رول رہا، میں نے واقعی کیونکہ بہت سے دانشوروں کو یہاں سنا، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس ادارے کو ایک ادارہ بنا کے جاؤں، اور جس کے لیے اس دور کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنا اپوزیشن کو موقع ملا اس دور میں بات کرنے کا اور 18ویں ترمیم کا آنا، کہ مجھ سے تو میری پارٹی ناراض ہو جاتی تھی کہ آپ اتنا ٹائم اپوزیشن کو دیتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر آج مجھے اعتزاز صاحب بھی یہاں نظر آتے، رضا ربانی صاحب بھی نظر آتے، وہ سب چیمپئنز آف ڈیموکریسی کے جو ہیں، اور میں ان کو مانتی ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور یقین مانیے کہ بیوی سے اگر مذہب میرا اسلام ہے اور مذہب کو جس طرح ہم پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی مجھے سیپریٹ چیز نظر آتی تھی تو وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب تھی. تو جس نے مجھے وہ سکھایا، اس رستے پہ چلنا سکھایا کہ جمہوریت آئین کا تحفظ، جس کی لیے میں نے 5 دفعہ وہ جو اوتھ اٹھائی. اصل میں تو یہاں پہ آج حکومتی ارکانوں کو بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اوتھ تو وہ بھی اٹھائے بیٹھے ہیں آئین کے تحفظ کا. تو یہ تو تحفظ کے لیے اگر کوئی ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن پارٹیز آئیں یا صرف وہ وکلا آئیں. اس آئین کو ہمیشہ سے تھریٹ تھا، ہے اور رہے گا.
اور آج ہم جتنے مسائل کی بات کرتے ہیں اس مسائل کا حل اسی آئین میں موجود ہے. تو میں جب اس سیکرٹ آئین کو فالو کر رہی تھی تو جن لوگوں نے جو دینے والے تھے انہوں نے ہی اپنا ایمان بدل ڈالا. اس پارٹی نے اپنا ایمان بدل ڈالا اور آج ایسے قوانین اور ایسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. میں آرٹیکل 3 کی بھی بات ہوئی، میں 3، 4، 8، 9، 10، 10A، 11 مطلب میں بولتی چلی جاؤں. 14، 15، 16، 17، 18، 19، 19A، میں کس آرٹیکل کی بات کروں؟ آپ پورا کا پورا آئین لپیٹ کے اور دفن کر دیا گیا ہے. دیکھیے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے کسی ریاست اور عوام کے بیچ میں، اور کہیں اگر آئین نہ ہو، اور شاید یہی ہے جو آج ہمارے سارے فیڈریٹنگ یونٹس کو جوڑے بیٹھی ہے. میں یقین دلاتی ہوں یہاں حل کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے بچپن سے ہم بھی یہ کوٹ سنتے رہے کہ چرچل نے کہا تھا کہ ملک تباہ ہو جائے لیکن اگر کوٹیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ کا ملک تباہ نہیں ہوگا. تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی اور اس جمہوری پارٹیوں نے جو اس اسٹرگل سے گزری ہیں، جو ہر اس کہتے رہی ہوں کہ مجھے تو سکھایا ان لوگوں نے تھا، اور آج آپ دیکھیے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل میں آج کسی کو جوڈیشری میں اگر آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے تو آپ نے لوور جوڈیشری سے شروع کرنا تھا. آپ کو ڈسٹرکٹ اور سیشن، خدارا میں آپ سے کہتی ہوں، اور میری نظر میں سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ادارہ اس ملک میں ہے، یہ آپ کا مائک، اگر اس ملک میں کوئی سب سے زیادہ طاقتور میری نظر میں تھا وہ تھی میڈیا. They were the king makers. ان کے پاس وہ آزادی تھی اور وہ حکومتیں بناتے اور گراتے تھے. اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا نے سندھ کو تو بالکل ہی بھلا دیا تھا. یہ تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اچکزئی صاحب آئے اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے بھی ڈیلیگیشن آیا کہ سندھ کی طرف فوکس لائے. ورنہ جہاں پہ آج ہم سے پانی بھی، پہلے بھی پانی نہیں تھا، لیکن کہاں گئی سی سی آئی؟ ہمیں بار بار میڈیا یہ کہتی تھی، میں جب اسپیکر تھی اور جب اس کے بعد میں آئی پی سی کے منسٹر بنی، میں نے وہاں بھی آتے ہی پہلے پرماننٹ سیکریٹریٹ دیا سی سی آئی کو، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں وعدہ ہے. وہ ادارہ تھا 18ویں ترمیم کے بعد کہ سی سی آئی میں یہ فیصلے ہونے چاہیے تھے. بیٹا یہ مائک آن ہوگا کہ نہیں؟ آرٹیکل 154 آپ کو 90 دن میں بلانی ہے سی سی آئی. کیا اس آرٹیکل کی پاسداری ہو رہی ہے؟ 155 کہ پانی کے ایشو تو آپ نے سی سی آئی میں لے کے جانے تھے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ادارے کو الزام دوں؟ میں آج ان اداروں کو جو ان کے پیچھے ان کی آڑ میں لیتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ کسی نے بات کی کہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کیجئے، تو میڈیا سے بھی میں کہتی ہوں آپ کا بھی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے.
کیونکہ جب تک آپ انصاف دلواتے ہیں، آپ نے چودھری افتخار کی جو تھی ساری جدوجہد وہ آپ نے کامیاب کرائی تھی. اگر اسی طرح آج آپ کے منہ بند کرنے کے لیے پیکا امینڈمنٹ آ گئی، تب آپ نے شور مچانا شروع کیا ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی ایک کو، لیکن میں اس میں حل دے رہی ہوں آپ کو. میں کہتی ہوں کہ ہر ادارہ اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے، پارلیمنٹ، آج پارلیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سول ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹر کا تو ہم بات کہتے ہیں، لیکن اگر جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں آئے گی تو آپ کے بھیڑ بکری کی طرح ایم این ایز وہ آئیں گے اور آنکھیں بند کر کے کسی بھی امینڈمنٹ، کسی بھی لا پہ اپنا سائن چھوڑ دیں گے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت چاہیے. ڈسینٹ کو برداشت کیجئے. اگر آپ نے انہیں نہیں سننا اور بھیڑ بکریوں کی طرح چلانے ہیں تو وہ سپریم ادارے نہیں ہیں، وہ ادارے سپریم نہیں ہیں جہاں آپ اپنا دل اور دماغ کا استعمال نہ کر سکیں. آپ نے، میں یہاں زبیری صاحب نے بات کی کہ سندھ میں الیکشنز کی بات، میں اپنی بات میں ہمیشہ کم کرتی ہوں. میں نے نہیں آ کے میڈیا پہ کہا کہ میرے ساتھ الیکشن کمیشن نے کیا کیا اور 218 آرٹیکل کلاس 2 اور 3 کیا اس کی وائیولیشن ہوئی. عوام نے دیکھا، دنیا نے دیکھا ہے. اس الیکشن میں مجھے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو سمبل ہی الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، اور جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بولا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بیلٹ پیپرز ختم ہو گئے ہیں، پیپر ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرا نشان پرنٹ نہیں کر سکتے. اور الیکشن والے دن جب وہاں لوگوں نے دیکھا تو اس بیلٹ پیپر پہ میرا نام اور اس کے ساتھ ہوائی جہاز سمبل تھا. میں کیمپیننگ کر رہی ہوں جی ڈی اے کی، میں ممبر ہوں جی ڈی اے کی. میرے پارٹی پریزیڈنٹ نے، انہوں نے میرے لیے ٹکٹ کے لیے لکھا ہوا الیکشن کمیشن کو کہ ان کو یہ نشان دیا جائے. مجھے کورٹوں میں جانا پڑا کہ بھائی مجھے نشان دے دو، اب ہفتہ رہ گیا. میں کیمپیننگ تو کر رہی ہوں اپنے سمبل کی، سٹار کی، لیکن جب میں وہاں الیکشن والے دن جب لوگ جاتے ہیں اندر تو دیکھتے ہیں کہ میرے نام کے آگے ہوائی جہاز. جو فون کرنا چاہیں تو کوئی فون کے رابطے نہیں، فون بند کر دیے جاتے ہیں.